ارشاد ربانی ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت پڑھو۔ تو نماز کے معاً بعد زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ ارکان اسلام میں نماز کے بعد زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اسلام کے ستونوں میں سے، ارکان کا مطلب ستون ہوتے ہیں جس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اب زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے لفظی، پہلے یہ سمجھ لیں گے تو بہت ہی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا کہ یہ کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا۔ لفظی مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا۔ تو یہ مال کو بھی پاک کر دیتی ہے اور دل کو دولت کی محبت سے پاک کر دیتی ہے۔ جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دو کام ہو جاتے ہیں، ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر دل دولت کی الفت سے، چاہت سے پاک ہو جاتا ہے۔ دولت بری نہیں ہے، لیکن دولت کا لالچ برا ہے، جس کی خاطر بندہ حرام و حلال کی پرواہ ہی نہ کرے، ٹھیک ہے نا، یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے، یہ دولت سے محبت کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا۔ فرمایا کہ دولت اکٹھی کر سکتے ہیں لیکن دولت کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جیب میں دولت ہو سکتی ہے لیکن دل میں دولت نہیں ہونی چاہیے، کہ دل میں دولت کی محبت ہو، اس کی خاطر بندہ تمام اصول و قواعد کو پامال کرتا رہے، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک تو یہ معنی پتہ چل گیا زکوٰۃ کا کہ یہ پاک کرتی ہے، تزکیہ نفس کرتی، تزکیہ بھی اسی سے نکلا ہوا لفظ ہے، پاک کر دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا معنی ہے نشو و نما کرنا، یہ دوسرا معنی ہے، اضافہ کرنا۔ تو جب بندہ کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو بظاہر تو مال میں کمی ہوتی ہے، بظاہر اسے مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بھی مال کا نقصان ہوتا ہے، تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اگر اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، اس کو آپ اپنے دل میں نقش کریں، کتنی اس میں ہمیں خوبصورت رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے اموال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کر لو، قلعہ بند کر لو۔ اصل میں لفظ حصن عربی میں قلعے کو کہتے ہیں۔ ایک دعاؤں کی کتاب ہے، بڑی پرانی مسنون دعاؤں کی کتاب، اب تو اردو میں کئی مرتب ہو گئی ہیں، لیکن جو کہ ریفرنس بک ہے اس کا نام ہے حصن حصین۔ اس کا مطلب ہے مضبوط قلعہ، کہ ان دعاؤں کی برکت سے بندہ مضبوط قلعے میں بند ہو جاتا ہے، اس پر آفات و بلیات حملہ آور نہیں ہو سکی۔ چلتے چلتے ذکر ہے حصن حصین کا، وغیرہ میں اس کو بیان کر رہا تھا کہ حصن لفظ کا مطلب کیا ہے؟ قلعہ۔ تو جو قلعے کے اندر چیز ہوتی ہے، جو قلعے کے اندر فوج ہوتی ہے یا قلعے کے اندر سامان ہوتا ہے، اس کو چرانا، لوٹنا، چھیننا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی معنی میں حدیث پاک ہے حسنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کو قلعہ بند کر لو، قلعے کے اندر بند کر دو، ان کو محفوظ کر لو۔
ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لاکر میں رکھیں گے تو محفوظ رہے گا، اس کو سیف میں رکھیں گے تو بینک میں رکھیں گے تو محفوظ رہے گا۔ جی آج کل تو بینک میں بھی محفوظ نہیں رہ پا رہا نا، کیسے بنا کہ وہ روپے کی ویلیو ہی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، وہ پڑا پڑے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ سے اس میں ہی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج، اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ دے کر کرو۔ یہ کبھی سنا آپ نے؟ یعنی ہمارے ذہن میں تو یہ کہ صرف میڈیسن سے علاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ بھی حدیث پاک فرمایا گیا کہ مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کرو۔ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو تو کیا ہوگا؟ وہ بیماری انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی۔ تو یہ حدیث پاک ہر بچے کو یاد کرنا ضروری ہے کہ اپنے اموال کو، اموال مال کی جمع ہے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے اموال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کر لو اور اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال حکمت ہیں، حکمت سے بھرپور، ان میں سے ایک قول یہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خرچ کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے گھبراؤ نہیں کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی۔ بظاہر کمی آتی نظر تو آتی ہے، فرمایا نہیں، تم خرچ کرو گے، تم پر خرچ کیا جائے گا، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ کتنی زبردست اس میں خوشخبری ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ آخرت میں جو ثواب ہے وہ تو ابھی میں بتاتا ہوں نا، وہ تو ملے گا ہی، آخرت میں جو ثواب ہے اس کا۔ فرمایا نہیں، یہاں دنیا میں ہی تم دیکھو گے، جب تم راستے میں خدا کے خرچ کرو گے، مساکین کو، فقراء کو، زکوٰۃ ہو یا صدقات، نفلی صدقات ہو، کچھ بھی خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نشاور کر دے گا، اور تمہارے مال میں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں برکات ہیں۔ فرمایا کہ تم خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔